جی صبا خان جی، آپ کی آواز بہتر ہو گئی؟ اب آپ کو سنائی دے رہی ہے ہماری آواز اب؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں، لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. پہلے مجھے وہی بات کرنی ہے. آپ نے اس دن مجھے چکن بولا, آپ نے بولا چکن ہو آپ. او چکن ڈیفینڈنگ کے ایف سی، آپ وہ ہیں؟ جی آپ نے مجھے اڑے اڑے یہ اڑے بولا. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیدی جی، دیدی جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک مجھے سیکنڈ ایک دیدی سیکنڈ. مت بولے, میں نے آپ کو پہلے او بول دیا, سوری میرے یار سے دیدی، طریقے غلطی ہو سے گیا، بات. غلطی ہو گیا صبا جی، غلطی ہوگی غلطی ہوگی غلطی ہوگی غلطی ہوگی. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک آپ سیکنڈ. سوری بولتے ہیں لیکن آپ سوری کے اوپر مطلب اسٹینڈ نہیں ارے کرتے. وہ آپ یار سوری وہ بولتے تھے عادت سی کوئی انسلٹنگ. بھی ہے نا یار، بہن کو دیدی کہنا. چھوڑ دیں یار، چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں. یہ ذرا کنفرم کریں آپ یہی والی ہیں؟ یہ ایک سیکنڈ رکیں، ایک سیکنڈ رکیں. یہ آپ یہ والی ہیں جن سے یہ 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 جی یہ جی یہ میں یہ یہ میں اسکرین پہ لا رہا ہوں، اسکرین پہ لا رہا ہوں، اسکرین پہ لا رہا ہوں. یہ والا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. جی جی ہاف برین ہو گیا. نہیں نا, نہیں ہوا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 304. محمد صاحب نے کہا او وومن، میں نے دیکھا تھا جہنم میں میجورٹی جو ہے وہ عورتوں کی ہے. انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے او اللہ میسنجر؟ ہی ریپلائیڈ، انہوں نے کہا تم لوگ گالیاں بہت نکالتی ہو اور تم لوگ اپنے ہسبینڈوں کی نافرمان بتا رہو. I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you women. تو یہ صرف ہمارا ریلیجن نہیں کہہ رہا ہے, یہ ہر بندہ کہتا ہے. عورتوں پہ کتنی مین اوکے، ہوتی ہیں. تمام ریلیجن جو ہے الو کے پٹھے ہیں اور آپ بھی کا ریلیجن بھی الو کا پٹھا ہے، رائٹ؟ نہیں, ہمارا ریلیجن نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں عورتوں کا اسلام میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے چکن کا KFC کو ڈیفینڈ کرنا. آپ یہ والی ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اوکے ڈن ہو گیا، آپ ڈن ہو گیا، مجھے پتا لگ گیا کہ آپ میرا کون سی ہیں. آپ میرا سنیں میری بات. میں نے آپ سے بہت ریسپیکٹ سے بات کی تھی, اور میں ابھی بھی اس سب کے باوجود میں آپ سے بہت ریسپیکٹ سے بات کر رہی ہوں, جبکہ آپ شاید وہ ڈیزرو نہیں کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, لیکن میں کر رہی ہوں. آپ نے مجھے بہت پہلی بات, مہربانی. آپ نے مجھے چکن. جی میں نے کہا بہت مہربانی آپ کی. آپ نے مجھے چکن بول دیا, ٹھیک ہے. آپ مجھے, جیسے آپ نے مجھے بولا تھا کہ صبا آپ جی اس کو مجھے پروف کر کے دکھاؤں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. اب مجھے پروف کریں کہ میں چکن کہاں سے ہوں. میں نے کہا تھا مثال کے طور پہ، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مثال دیتا ہے. اللہ کہتا ہے مثل. کس کی مثل؟ اللہ کہتا ہے یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی مثل ایک کتے کی طرح کی ہے کہ جب وہ اس کے اوپر بوجھ ڈالو تو بھی وہ ہانپتا ہے اور بوجھ نکال دو تو بھی وہ ہانپتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ عورتوں کا اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک چکن کا KFC کو ڈیفینڈ کرنا. دس از کالڈ این ایگزامپل. یہ دیکھیں کہتے ہیں ہم ایک عقائد کے ذریعے سے بلند کرتے ہیں مگر وہ تو زمین سے دھر چلا جاتا ہے. اس نے پیروی اپنی خواہشوں کی. اس کی مثال کتے کی سی ہے. اگر تم اس پہ ٹھیک بوجھ ہے, لو تب بھی ہانپے گا اور اگر چھوڑ دو وہ تب بھی ہانپتا رہے گا. تو یہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو لٹرلی والا چکن نہیں کہا, جیسا کہ میں نے ٹھیک ہے. آپ نے ویڈیو میں اب سنا. مجھے دوبارہ سے میں نے کہا تھا مثال ایسی ہے جیسے چکن KFC کو ڈیفینڈ کر رہا. تو میں تو اللہ تو کے قرآن کیسے کی ہے؟ طرح باتیں کرتا ہوں. نہیں, کیسے ہے میری مثال چکن؟ آپ مجھے مثال ہی ایکسپلین کر دیں. میری مثال چکن جیسی کیسی ہو گئی؟ آپ اللہ میں میاں کی ایک یہ والی مثال میں ایکسپلین کر دیں تو میں آپ کو چکن KFC کی مثال ایکسپلین کر دیتا ہوں. اب دیکھیں آپ اب باتوں کو آپ کر رہے ہو. میں نے آپ کو جی جو جی چیز تھی, جو پوائنٹ تھا, میں نے آپ کو کی ہے. اب آپ مجھے میرے پوائنٹ پہ بات کریں. جی آپ صبا نے جی، مجھے مثال دی. میں آپ نے میں مجھے وہی بتا رہا ہوں کہ آپ اگر مجھے اللہ میاں کی، ثابت کریں کہ میری مثال چکن کی طرح کیسے ہے. میں مجھے وہی صرف بتا رہا آج اس بات کا جواب دینا ہے. ہوں میں وہی بتا رہا ہوں جس طرح اللہ نے کتے کی مثال دی میں نے اسی طرح آپ کو چکن اور KFC کے لیے مثال دی. مطلب آپ مجھے ابھی آپ ان سے لڑ رہے تھے, آپ مجھے اینیمل کہہ رہے ہو, آپ مجھے برڈز میں ڈال رہے ہو. آپ کے اللہ نے ہمیں کتوں میں ڈالا. میری اللہ نے ڈالا آپ کو. پہلی بات ہے, میں اور اس آپ ٹاپک پہ قرآن بات کو ہی نہیں مانتی ہیں کر نا؟ رہی ہوں. آپ اس قرآن کو مانتی ہیں نا؟ میں جی میں مانتی ہوں, تو آپ کے الحمدللہ. مطابق ہم سارے کتے ہوئے کیونکہ آپ اس قرآن کو مانتی ہیں. میں نے دیکھا, میں نے آپ کو بولا, میں نے آپ کو کہا. نہیں بولا یا نہیں بولا, آپ مانتی ہیں نا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے ہپوکریسی. کیسے ہوں، اسے کہتے ہیں ہپوکریسی. سنیں صبا جی سنیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ دل سے ہمیں کتا مانتی ہیں لیکن زبان پہ نہیں لا رہی, اسے کہتے ہیں ہپوکریسی. لیکن اب میرے مجھے پاس یہ ٹائم بتائیں, نہیں چھوڑ ہے. دیں اس چیز کو. میری اچھا بات وکٹم سننا. کارڈ اب صبا جی, وکٹم کارڈ بعد میں کھیلنا. میں پہلے وکٹم پہلے کارڈ نہیں مجھے یہ پلے کر بتائیں رہا ہوں. آپ ہم سب کو کتا کیوں سمجھتی ہیں؟ میں آپ کو نہیں سمجھتی. ابھی آپ میں نے آپ کہا کو آپ انسان قرآن کی, سمجھتی ہوں. ابھی آپ نے کہا آپ قرآن کی شاید پہ یقین رکھتی ہیں. میں قرآن پاک کی میں ایک ایک ورڈ پہ یقین رکھتی ہوں. اوکے, اوکے, اس سے یہ والی آگے جو بات آیت کریں. ہے اس میں ہم سب کو کتا کہا جی گیا ہے. کیا
آپ اس آیت پہ یقین رکھتی ہیں؟ جی میں رکھتی ہوں. آپ ہمیں کتا کیوں سمجھتی ہیں؟ میں آپ کو میں پرسنلی مطلب میں اگر اپنے قرآن پاک کو دیکھوں تو یس میں ایسا سمجھوں گی، لیکن اگر میں پرسنلی ایگزیکٹلی، دیکھوں تو گی تو آپ ہمیں کتا کیوں سمجھتی ہیں؟ آپ مجھ سے کراس کوشچننگ نہیں کرو نا. آپ مجھے چکن کیوں سمجھ رہے ہو اوکے، تو پھر وہ یہی بتاؤ. بات ہے، یہ پہلے سنیں آپ وہ ڈیفائن اب کریے، اگر دیکھو پھر میں یہی بات، نہیں صبا میں یہاں ڈیفائن پہ، کر دوں گی، صبا آپ مجھے یہاں بتائیں. پہ آپ کا وکٹم کارڈ ہو گیا ختم. نہیں اگر آپ وکٹم ہمیں کارڈ کتا، نہیں ہوتا. سنیں صبا، اگر آپ ہمیں کتا سمجھتی ہیں تو شکر کریں کہ میں نے آپ کو کتی نہیں سمجھا، میں نے تو آپ کو چکن بنایا. تو اگر یہ ایک چکن کیا ہوتا مثال ہے؟ ہے تو میں نے بھی مثالہ نہیں کہا ہے، جانور بھی چکن از ہوتا اے ہے، برڈ، کتا برڈ تو بھی نہیں ہے ہوتے نا. ہیں. تو اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اینیمل میں کیٹیگری بنا رہے ہو کہ وہ فرسٹ کلاس ہے، یہ ایگزیکٹلی، اللہ سیکنڈ کتا کلاس بنا ہے. رہا ہے. ارے سبا جی، ایڈم ایک منٹ نہیں صرف. سبا آپ جی، میری بات کا سبا آج جی، جواب دیں گے. آپ مجھ سے کراس سبا جی، کوشچننگ سبا آپ جی، کیا کریں؟ ہر میں سوال میں آپ یہی کرتے میں ہیں. جواب دیتا آپ ہوں. نے مجھے سبا کیوں جی، بولا ایسے جب میں نے آپ سبا کو جی، کچھ میری نہیں آواز آ بولا رہی ہے؟ تھا؟ آ رہی ہے، سننا نہیں جی چاہتی آ وہ. رہی ہے. ایک تو آپ درمیان میں ضرور ٹانگ اڑاتے ہیں. ہاں، میری عادت ہے بیچ میں انگلی کرنے کی. میری بات سنیے پلیز، ریکویسٹ ہے. اگر آپ تھوڑی پڑھی لکھی ہوتی، تھوڑی اگر عقل ہوتی، تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ وہ جو مثال جو دی گئی ہے کہ آپ کا اسلام ڈیفینڈ کرنا، ایک عورت کا اسلام کا ڈیفینڈ کرنا ویسے ہی ہے کہ ایک چکن KFC کا ڈیفینڈ کر رہی ہے. اس میں آپ کو چکن نہیں بتایا گیا. آپ جو عمل کر رہی ہے وہ ایسا ہے کہ جو آپ کو مارنا چاہتا ہے آپ اس کو اچھا بتا رہی ہے، یہ بتایا گیا. آپ کو چکن نہیں بتایا گیا. آپ کا سب سے بڑا پرابلم آپ کی جہالت ہے. کیا اسلام ایک مرد کو اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا سبا؟ نہیں دیتا. نو آر یو شور؟ نہیں 434. دیتا. آر یو شور؟ یس آئی ایم شیور، اور 100% شیور. اگر آپ کو دکھا دیا جائے تو کیا پھر آپ کہیں گی کہ قرآن غلط ہے؟ میں کیوں کہوں گی مجھے دوزخ میں جانا ہے؟ میں نہیں بولوں گی تو ایسے. پھر آپ تو کون پھر چاہتے آپ ہیں؟ یہ کلیم کیوں کر رہی ہیں کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے یا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ مجھے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ آپ کو پاگلوں نہیں جیسی باتیں لگایا کیوں اس کرتے کا ہیں بھائی؟ مطلب، دیکھو دیکھو ایکسٹریم پہ دیکھو، آ کے یہ کون دونوں شخص میں ہے بھائی؟ سبا دونوں میں ہم ڈفرنس ہے. کہاں گئے ہیں جن کا یہ آپ چینل ہے؟ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا لیکن اس شخص کو اجازت ہے آپ کو ہاتھ لگانے کی. یہ دونوں چیزیں میں کس کو؟ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دیکھو ایک سوال ہے آپ سے، بیوی کو جی مارنا آپ کی نظر میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ میری نظر میں پارٹنر کو مارنا، میں بیوی کی بات نہیں کروں گی، بالکل ٹھیک ہے اگر ویسی حرکتیں کرتا ہے. مطلب میری شادی ہوگی، میرا شوہر ایسے کرے گا، میں اس کو ماروں گی. اگر مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ یار کنڈیشن ہوتی ہے نا. اوکے چلو واپس کیا آتا ہوں، ایسی تمہاری والی بات کنڈیشن پہلے ہے؟ کر لیتے ہیں. نہیں پہلے تمہاری والی بات، اگر بیوی اپنے خاوند پہ ہاتھ اٹھائے، صحیح ہے یا غلط؟ اگر شوہر نے ایسی حرکتیں کی ہیں تو صحیح ہے میری نظر میں. اچھا لکھ لیتے، بیوی اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھا جی سکتی ہے، رائٹ؟ جی صحیح ہے. میری صحیح نظر ہے. میں. کیا اوکے اب کیا ہاں، کیا قرآن خاوند اس کی اپنی بیوی اجازت پہ ہاتھ دیتا اٹھا ہے؟ سکتا ہے؟ بعد میں قرآن کے بعد میں. ہاں، اب کیا خاوند اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ یار دیکھیں آپ لوگ مجھے پھنسائیں مت. ہاں مطلب اب میں بول دوں گی تو پھر آپ بتائے کیونکہ بات. آپ اٹھا سکتے ہیں. بار بار کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر بیوی کو اس کا خاوند مار سکتا ہے. آپ جلیبی بنا رہی ہیں. میری بات کو آپ سنیں، وہ جس کنڈیشن میں ہے وہ ایک کنڈیشن ہے، وہ اوکے تو وہ اسلام میں کچھ کنڈیشن لکھا بتا ہی دیں نہیں ہے. جس کنڈیشن میں خاوند اپنی بیوی پہ اوکے ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اوکے. give me the condition. اب اب آپ چپ کر کے سنیے گا. آپ درمیان میں بولتے ہیں تو مجھے کنڈیشن دے بھول دیں. جاتا ہے. صحیح ہے اوکے. وہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے آئی تھنک سو کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ پہلے ہاتھ، ایک تو آپ جو ڈائریکٹ بات کر رہے ہو ہاتھ اٹھانے کی وہ نہیں ہے، یہ آئی تھنک سورہ نساء کی آیت کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ان سے بات چیت بند کر دیں، پھر آپ اپنا ساحل بستر صاحب لکھ الگ دیں کر لیں. پہلے بات چیت بند کریں. لکھ دوں؟ نہیں ساحل مجھے صاحب جواب لکھیں کلیئر نہیں ہے، پہلے مطلب بات کچھ چیت بند ہوگا. کریں. پہلے بات چیت بند کریں. اور یار آپ اسکرین پہ کھول لینا وہ والی آیت. بھائی جو آپ کہیں گی میں بھی وہ سن رہا ہوں. آپ کے مطابق کیا صحیح ہے؟ پہلے بات چیت بند کر میرے دیں، پھر آپ ان سے ہاں. بستر بھی الگ کر لو. ٹھیک پھر ہے. اس کے ساتھ سیکس نہیں کرو. پھر میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں، مطلب بیڈ سیم ہوتا ہے. صحیح ہے وہ تو الگ سیکس کر نہیں لیں ہوگا آپ. نا. سیکس اس کا یہی ہے، سیکس نہیں کرنا. پھر
تیسرا اور اگر آپ کی جو وائف ہیں مطلب یہ اس کنڈیشن میں کہ مطلب انہوں نے کوئی کسی اور کے ساتھ غلط کام کیا مطلب گناہ کیا ہے تو کیا وہ گناہ نہیں کیا؟ سمجھ رہی کیا گناہ کیا؟ کسی کے ساتھ جفی لگائی ہے، کسی کے ساتھ چمی کی ہے، یا کسی کے ساتھ سیکس کیا ہے؟ ایکسپلین اٹ. میں آپ سے بیڈ شیئر کیا ہے کسی کے ساتھ اوکے، ایڈلٹری کی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ ان پر اس طرح سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہوں سمجھ رہی کہ ان ہوں کو مطلب انجریز نہ ہو. صحیح ہے مطلب انجری نہ ہو، اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لو. اوکے سبا جی، سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ آ گئی کہ ایڈلٹری کی سزا ہے، اگر وہ شادی شدہ عورت ہے، وہ اگر ایڈلٹری کرتی ہے اس کی سزا ہے پتھر مار مار کے اس کو مار دینا. اس کو آپ نے پتھر مار مار کے مار دینا ہے. تو ہاتھ اٹھانا اس طریقے سے کہ انجری نہ آئے، یہ تو ایک اسٹوپڈ بات ہو گئی، کیونکہ محمد نے ہر وہ ایڈلٹرس وومن جس نے ایڈلٹری کی ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کو رجم کیا ہے، یعنی کہ پیٹ کمر تک زمین میں کھڈا کھود کے اس کے اوپر پتھر برسا برسا کے اس کو مار دیا ہے. سو یہ تو بات آپ کی پوائنٹ نمبر 3 ختم ہو گیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے مارے بھی اتنا نہیں آرام سے. اس کی سزا تو وہ ہے رجم. نہیں یہ دیکھیں یہ رجم ڈپینڈ کرتا تھا. پہلے مجھے اتنا اسلام پتا اب مجھے بیوقوف نہیں سمجھے. یہ ایسے اس طرح سے ہوتا تھا کہ اگر اس کا پارٹنر چاہے کہ میں اپنے مطلب بیوی کو یا شوہر کو معاف کرنا چاہوں تو اس میں کوئی ایسا حکم کوئی نہیں ہے کہ معافی نہیں، آپ کوئی معافی نہیں ہے. ایک عورت آئی تھی محمد کے پاس، حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت محمد کے پاس آئی، اس نے کہا کہ میں نے ایڈلٹری پرفارم کی ہے. محمد نے اس سے پوچھا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا بچہ پیدا کر لو پھر آ جانا. وہ بچہ پیدا کر کے آئی. اس نے کہا بچہ جو ہے اب کیا کھاتا پیتا ہے؟ میرا دودھ پیتا ہے. اس نے کہا جب یہ بچہ کھانا کھانے جوگا ہو جائے گا تو آ جانا. وہ عورت پھر آئی. جب وہ آئی تو محمد نے کہا اوکے ڈن، اس کو پکڑو رجم کر دو. That's it. تو مجھے نہیں سمجھائیں یہ والی بات ہے. ایڈلٹری وہ بھی شادی کے بعد، اس کی سزا تو ہے سمپل رجم. آئی تھنک پھر افیئر رکھنا ہوگا. مطلب آپ نے بیڈ شیئر کیا نہیں ہوگا؟ کیا جسٹ بات میں مجھے لگتا ہے بیڈ شیئر نہیں کیا ہوگا تو جسٹ بات کے لیے ہوگا مطلب افیئر رکھا. بات. اوکے ساحل صاحب، ایڈلٹری کی جگہ لکھے کسی دوسرے مرد سے بات چیت. نہیں، یہ 3 نمبر پوائنٹ کو ایڈلٹری جو ہے وہ تو ثابت ہو گئی. ہاں، ایڈلٹری کی جگہ لکھ دو نا کسی دوسرے مرد سے بات چیت. کسی دوسرے مرد سے بات چیت پر آپ اس کو مار سکتے ہو، لیکن اس طرح مارنا ہے کہ اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں. جی ہڈیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے. اوکے، تو کیا آپ اس بات کو صحیح سمجھتی ہو؟ صحیح سمجھتی ہوں. پرفیکٹ. ساحل صاحب ہاں اب آپ آ جائیں، ورنہ ہاں میں تو ان کو یہ آیت آپ دکھانا شروع کر دوں گا. ہاں یہ اس پہ آپ جو ہے مارنا صحیح سمجھتی ہے رائٹ. جی اور یہی چیز جو ہے وہ شوہر کے لیے بھی ہونا چاہیے. جی میں یہی کروں گی. میں نے آپ سے بولا. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں کہ جی شوہر کے لیے یہ چیز نہیں ہے اور فیمیل کے لیے یہ چیز ہے، پھر کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑیں گے؟ اگر آپ مجھے ایگزیکٹلی یہ لائن دکھا دیں گے نا کہ میں آپ سیم لائنیں اپنے دکھاؤں گا آپ کو. شوہر میں سیم لائنیں دکھاؤں گا جو نہیں دونوں کے نہیں لیے لکھی ہوئی ہیں. پہلے میری دیکھیں، سن تو لیں بات. جو آپ نے عورت کے لیے باتیں بتائی ہیں نا، یہ بھی قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. ہوں. ٹھیک ہے، لیکن قرآن اچھا میں وہی جو بات. آیت عورت کے لیے لکھی ہے وہی آیت اگر صرف جینڈر چینج ہو جائے مرد کے لیے میں اسلام چھوڑ دوں گی. اوکے بہترین. وہ آیت میں آپ کو وہی دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پہ دونوں جگہ پہ لکھا کیا ہوا. اب آپ دیکھیے. اور مرد اب کا آپ چکر ہونا اور اپنی چاہیے بات سے پورا آپ پیچھے نہیں پراپر. ہٹیں گی. اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گی آپ. میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ آپ کون ہیں؟ ابھی آپ نے خود کہا نا میں اسلام چھوڑ دوں گی اگر شوہر کے لیے یہ اجازت نہیں ہے تو. سیم یعنی بیوی ورڈز ہوئے سیم. میں نے اجازت کی بات نہیں کیا. آپ سیم کیوں ورڈز فرماتے سیم ہیں؟ ورڈز جو ہوتے ہیں نا سیم ہوتے ہیں. چپ چپ کر کے بیٹھ کے اب سنیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ چھوڑنے والی نہیں ہیں آپ فل اپنگ مجھے نظر آ گیا، لیکن میں اب آپ کو دکھا دوں گا تاکہ ایک تو آپ میرے لیے اپنگ ورڈ مت یوز کرو. باقی فیمیلز کی بھلائی آپ ہو جائے. مجھے اپنگ یہ سنیے، اب آپ سن لیں آپ چپ کر. اپنگ ہیں میں نہیں ہوں. اوکے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے سن لیں. قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 34. مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ بات ریورس میں نہیں لکھی جا سکتی کہ عورتیں مرد پہ حاکم ہیں، کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. دونوں میں سے ایک ہوگا، دونوں حاکم نہیں ہو سکتے. تو ریورس میں نہیں لکھی جا سکتی.
بسبب اس فصیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پہ دی، obviously یہ بھی نہیں لکھی جا سکتی مردوں کے لیے، اور بسبب اس کے لیے کہ جو وہ خرچ کرتے اپنے مال میں سے، یہ بھی نہیں لکھی جا سکتی. پس جو نیکیاں، چونکہ یہ اس کے ریلیونٹ میں ہے، ہینس یہ 10 آتا ہے، دین اس وجہ سے جو نیک بیویاں ہیں وہ عطائے شعار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں سے خواتین. اب جو بات مین ہے وہ یہ ہے، وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، خافت، یہ دیکھیں، کیا چیز؟ جس سے تمہیں تخافون، تخافون، جن سے تمہیں اندیشہ ہو، کس چیز کا؟ سرکشی کا. تو تم نے کیا کیا کرنا ہے؟ لیٹس لک انٹو دس. ان کو نصیحت کرو، اور ان کو ان کے بستر چھوڑ دو، اور ان کو مارو. دین نہیں ہے، پھر نہیں ہے، 1 2 3 نہیں ہے، تینوں پیرالل کے اندر ہے. ان کو نصیحت کرو، اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، اور ان کو مارو. اگر عربی میں بھی دیکھتے ہیں تو تینوں چیزوں کے درمیان ہے واہجرہن، وَاهْجُرُوا الْمَضَاجِعَ وَاضْرِبُوهُنَّ. واو کے ساتھ ہے، اور کے ساتھ ہے، سم کے ساتھ نہیں ہے، سم کے ساتھ نہیں ہے. اب اگر وہ مار شار کھا کے تمہاری اطاعت کر لیں تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا عورت کے لیے. تو 1 2 3 نہیں ہے، پہلی بات، تینوں پیرالل ہے، نمبر 1. اب آپ کہتی ہیں مردوں، اب عورتوں کو آگے، مردوں سے اگر تمہیں خافت ہو، وَإِنْ امرأۃ خافت، فیئر، خافت، سیم ورڈ، دو ڈیفرنٹ ورڈ نہیں ہے، سیم ورڈ ہے. اب اگر مردوں سے تمہیں خافت ہو، اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو، خافت ہو مردوں کے سے، یہ دیکھیں سیم ورڈ. تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا، اگر تمہیں اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا، زیادتی کا اندیشہ ہو، سرکشی کا، سیم ورڈ. آگے چلتے ہیں، کیا سرکشی تو کرنا ہے اب نہیں تم نے، لکھا ہوا ہے. کیا کرنا ہے تم نے؟ تو ان دونوں پہ کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے. البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کر لو تو جان لو اللہ ہائے تمہارے ہائے تمام ہائے اعمال ہائے سے ہائے باخبر ہائے ہے. ہائے ہائے، آپ لوگ کیا تمیز سے بات کریں نا. ہپوکریسی ہے. یار اس سے زیادہ تمیز ساحل، یار مارو مجھے، کدھر گیا؟ مارو مجھے، مارو مجھے، مارو کیا مجھے، آپ بدتمیزی کی ہے؟ مذاق اڑا رہے ہیں بھائی، آپ لوگ کس کا؟ مذاق میں بات کر رہے او ہیں. بھائی، مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو. نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار، مذاق ہو رہا ہے. اتنے پیار سے اور عزت سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. جی کوئی سوا خوف جی وہ خدا چھوڑ ہوتا دو، ہے؟ ابھی آپ نے جو بتایا تھا کہ دونوں کو اجازت ہے، تو مرد کے لیے تو عورتوں کو تو میں نے اجازت نہیں ہے کہ مرد اگر سرکشی کر رہا ہے تو اس کو مارنے کی اجازت تو اللہ نے دی نہیں ہے. کیا چیز؟ آپ نے کہا تھا نا کہ دونوں کو اجازت ہے. میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ دونوں کو اجازت ہے، میں نے کہا تھا میں ایسا کروں گی. ہاں کیونکہ آپ اس کو صحیح سمجھتی ہے نا. اگر مرد کو اجازت ہے آپ کو مارنے کی سرکشی پہ، تو آپ کو بھی اجازت ہونی چاہیے. اسی کو انصاف کہتے ہیں نا. ایکول رائٹس. تو یہاں پہ تو اللہ یہ انصاف نہیں کر رہا ہے. اگر عورت سرکشی کرے تو اللہ تو کہہ رہا ہے مرد مار سکتا ہے، لیکن مرد سرکشی کر رہا ہے تو اللہ اجازت ہی نہیں دے رہا مارنے کی. وہ تو معاف کرنے تو کے آپ لیے لے بول لیں رہا جا کر اجازت، آپ جا کر ہے. ہاں اجازت لے آئیں. کس سے؟ آپ اللہ کو سے؟ زیادہ فکر ہے، آپ لے آئیں. ایسا ہوتا ہی نہیں آج کل اجازت کے کی دور بات میں. نہیں ہے، جی ہوتا ہے کہ نہیں، اسلام کی بات قسم. کر رہے تھے. آپ نے کہا تھا اگر اسلام میں لکھا ہوگا تو آپ اسلام چھوڑ دیں گی. ہاں میں نے، میرے ورڈز آپ یاد کریں، میں نے کہا تھا اگر سیم ورڈنگ ہوئی، سیم تو نہیں ہے. سیم سیم ہے نا. ورڈنگ ہی دکھا دی ہے. سرکشی کی بات ہو رہی ہے. ایک سرکشی اب پہ آپ عورت کو مارنے کی اجازت ہے، اور مرد کی سرکشی پہ معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے. بلکہ ساحل شوہر کے لیے اور بھی زیادہ ہے، زیادتی ہے. ہاں سرکشی سے بھی زیادہ چیز ہے، زیادتی. ہاں وہاں تو وہ اندیشہ کیا ہے ہے؟ خالی. تو آپ جو میرا ٹاپک تھا آپ اس سے ادھر کیوں لے کر آئے ہو؟ نہیں یہ غلط طریقہ ہے. پہلے اس کا آپ نے ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ میں اسلام چھوڑ دوں گی اگر آپ بتاؤ گے تو. ہم نے بتا دیا، اب چالاکی نہیں چلے گی. یہ چالاکی نہیں ہے. آپ کیا چاہتے ہو کہ میں دوزخ میں جاؤں؟ میں کیوں چھوڑوں وہ اسلام؟ بات کی بات ہے. اچھا جھوٹ کیوں؟ آپ مجھے بتا دو، آپ مجھے بتا دو
ये दीदी पलट गई है, दीदी पलट गई है, खत्म है। खत्म हो गया अब सर। इनसे मैं डिस्कशन करके इस वजह से मतलब नहीं है, क्योंकि आगे हर हर जो चीज इसको हम बताएंगे ये पलट जाएगी, तो मतलब क्या है इनसे डिस्कशन करने का फिर? और मैंने आयतें दिखाने से पहले क्या बोला था साहिल, ये नहीं छोड़ेगी, हाँ ये सिर्फ उसे टाइम पास करेगी, और वही हो रहा है। इसको ये बात कहने में तो बड़ा डर था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबा का इस्लाम को डिफेंड करना ऐसे ही है जैसे चिकन का KFC को डिफेंड करना। ये साबित करती है हर दफा आके। सबा बिल्कुल। जी नेक्स्ट टाइम पे फिर जुड़िएगा। मेरा आज की स्ट्रीम का टॉपिक बहुत चेंज हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके।